السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسی نشانیوں پر بات کریں گے جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں، کیا وہ شخص بھی آپ سے محبت کرتا ہے؟ کیا وہ شخص بھی آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے یا نہیں؟ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، آپ کا ساتھ ہی ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میری اللہ سے دعا ہے، اے اللہ رب العزت، ہے ساری کائنات کے شہنشاہ، ہے ساری مخلوق کے پالنے والے بادشاہ، اگر کسی شخص کو کسی شخص سے محبت ہو گئی ہے تو ہے اللہ اس شخص کے دل کو سکون عطا فرما اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ اب ان کی طویل آزمائش ختم کر دے، اے اللہ ان کو ان کی محبت سے ملا دے، ان کے لیے نکاح کے راستے آسان فرما دے۔ سنو، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس انسان کا خیال آپ کے ذہن سے نہیں جاتا۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب تم اس شخص سے جدا ہو جاتے ہو، نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی تعلق، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جس طرح آپ اس کو یاد کرتے ہیں وہ شخص بھی آپ کو اتنی شدت سے یاد کرتا ہے؟ انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے اس سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے دل و دماغ میں بھی آپ کے خیالات چل رہے ہوں گے اور وہ بھی چاہ کر بھی آپ کو نہیں بول پا رہا ہوگا۔ سنو، جب بھی کوئی معاملہ انسان کے ساتھ ہونے والا ہوتا ہے تو انسان کو کچھ نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہے، لیکن انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جیسے بارش ہونے سے پہلے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے اور بارش آنے کی خبر ہمیں بادل دیتے ہیں، اسی طرح دعائیں قبول ہونے کے بعد معجزوں کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ کچھ خواب آتے ہیں، دل کو سکون سا آ جاتا ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، کیا وہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے؟ اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، بغیر کسی وجہ کے دل کی بے چینی۔ یاد رکھیں کہ یہ نشانیاں تب ہی ظاہر ہوں گی جب دونوں محبت کرنے والے ایک دوسرے سے مخلص ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہوں۔ جب دل بے چین ہو اور بار بار ایک ہی شخص کی یاد آئے تو اکثر یہ دونوں دلوں کے درمیان پوشیدہ رابطوں کی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دو دلوں کے درمیان خلوص ہوتا ہے تو فاصلہ بھی ان کو جدا نہیں کر سکتا۔ اللہ دو سچی محبت کرنے والوں کو کبھی بھی جدا نہیں کرتا۔ ان کا تعلق روحوں سے ہوتا ہے اور روحیں عالم ارواح میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، جہاں روحیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، اور جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو ان کے اندر ایک محبت کا جذبہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جس کو ہم جانتے تک نہیں، لیکن جب اس کے سامنے آتے ہیں تو ایک محبت کا احساس سا پیدا ہوتا ہے۔ دوسری اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے، دور رہ کر بھی محسوس ہونا۔ بعض اوقات انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دور بیٹھ کر بھی اس کی کیفیت کو جانتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ یہ دو دلوں کے درمیان خاموش رابطے کی علامت ہوتی ہے۔ تیسری اور سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ دعا میں اچانک جس سے انسان سے محبت ہو اس کا نام یا خیال آنا۔ جب آپ بنا سوچے سمجھے، بغیر ارادے کے دعا میں خود بخود اس شخص کو یاد کرتے ہیں یا اس کے لیے خیر کی دعا مانگتے ہیں کہ دونوں دل کسی نہ کسی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص دل سے تمہیں دعا میں یاد کرے وہ تم سے سچی محبت رکھتا ہے۔ اور چوتھی خاص نشانی یہ ہے، جب آپ اچانک کسی محفل میں یا کسی گفتگو میں کسی راستے پر اس شخص کا ذکر سنتے ہیں
تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ بار بار کسی کو خواب میں دیکھنا، خاص طور پر اس انداز میں جہاں محبت، دعا یا خوشی کا منظر ہو، روحوں کے درمیان باہمی تعلق کی ایک گہری علامت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ خواب مومن کے لیے خوشخبری کا ایک حصہ ہے۔ سنو، تم پریشان نہ ہو۔ اگر اللہ نے آج اس شخص کا خیال آپ کے دل میں ڈالا ہے تو اس نے تمہارے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ ارے تم تو ابھی سے ہمت ہار گئے، ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ تم اپنی دعاؤں کو جاری رکھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ وہ جس کا نام الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا، وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الحلیم ہے، یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیت سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے، یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے، یعنی قدرت رکھنے والا، اس کے لیے پھر تمہارے گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ سنو، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو تم کسی چیز کو چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعاؤں کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اسی لیے دنیا کو خوش کرنا چھوڑ دو۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر منادی کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، ہے جبرائیل، فلاں فلاں شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آسمان والوں کو یہ اعلان کرتے ہیں، میں بھی اس شخص سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم سب اس سے محبت کرو۔ تو وہ بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس شخص کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہوں۔ اسی لیے دنیا کو خوش کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو خوش کرو۔ تو پھر تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تو پھر ان راستوں پر مت گھبرائیے جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہیں۔ اور اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو خود کیوں کہتا کہ مانگ مجھ سے میں دوں گا؟ ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تم تک لے آئے۔ عنقریب آپ کی زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اللہ کی مدد آئے گی اور وہ ایسی مدد کرے گا جہاں سے تم کو کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ وہاں سے عطا کرے گا اور تم شکر کرتے کرتے تھکو گے نہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو آپ کی من پسند چیز مل جائے گی، اور وہ وقت بہت قریب ہے انشاءاللہ۔